بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھنے جا رہے ہیں 7واں سبق. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. یہ ہم نے پڑھ لیا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 7واں سبق. سبق کا نام ہے بوڑھی کاکی. ٹھیک ہے, اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند. ٹھیک ہے, منشی پریم چند اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے, اردو افسانہ جب ہم کہتے ہیں اردو افسانہ تو منشی پریم چند کے بغیر اردو افسانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جس قدر سادہ اور عام لوگوں کے لیے یا عام لوگوں کے احساسات کو اردو ادب میں جس طرح سے منشی پریم چند سامنے لے کر آئے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ بے مثال ہے. ٹھیک ہے, یعنی غریب گھرانے, عام ماحول, محلہ پڑوس, گاؤں دیہات کا جو ماحول ہے, ہندوستان میں جو ماحول تھا اس زمانے میں, اس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا. وہ خود اس کے ممبر تھے, اور پھر جب اپنی تحریر لکھنا شروع کی تو اس طبقے کے سماجی مسائل, یعنی عام طبقہ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ, انتہائی حسین انداز سے انہوں نے افسانوں کی شکل میں, کہانیوں کی شکل میں جو ہے وہ اردو زبان میں بیان کیا ہے. تو منشی پریم چند کے افسانے کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے ابھی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. اور آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے محلے پڑوس کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. آپ کو ان کہانیوں کے اندر کوئی بناوٹ, ٹھیک ہے, کوئی تصنع, جھوٹ, اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. کردار کا انتخاب بھی جو وہ کرتے ہیں وہ عام کردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور منظر کشی جب وہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کے محلے میں بیٹھ کر, آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر وہ کہانی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور الفاظ جو ہے جو استعمال کرتے ہیں انتہائی سادہ. آپ نے جیسے ابھی ہم نے پڑھا اکبری اور اصغری, اکبری اور اصغری میں ڈپٹی نذیر احمد کی جو تحریر ہے وہ بہت زیادہ سادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اردو کی بہت مشکل الفاظ کا استعمال آپ کو ملے گا. لیکن پریم چند کی کہانی میں آپ کو اردو, مشکل اردو بالکل نہیں ملے گی, سادہ اردو لیکن احساس سے پر, خیالات سے پر, امیجنیشن سے پر. یہ خاصہ ہے منشی پریم چند کا. ٹھیک ہے, میں نے بہت ساری چیزیں ان کی پڑھی ہیں, آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ پڑھیں. ان کا ایک افسانہ ہے بہت مشہور و معروف, اس افسانے کا نام ہے کفن. ٹھیک ہے, وہ افسانہ پڑھنے کے لائق ہے. آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی خوبصورتی سے معاشرے کی ایک انتہائی سماجی مسئلہ, بیماری, جس میں مرد جو ہے وہ نکٹو ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس افسانے میں بیان کیا ہے. تو میں تو فین ہوں ان کا. منشی پریم چند کے افسانے جو ہے وہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی مطلب بناوٹی اور کہانی بنانے والے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں, بلکہ ایک ایسا آدمی جو حقیقت پر یقین رکھتا ہے, جو اپنے سماج ہی سے کہانی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بناوٹ بالکل نہیں ہوتی, بالکل ریئلٹی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کے محلے میں ہو رہا ہے, آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے منشی پریم چند کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم ان کا افسانہ پڑھیں گے کاکی, بوڑھی کاکی. ٹھیک ہے, تو آپ کا اصل نام دھمپت رائے تھا. ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے. پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی. جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی. تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے.
1908 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے، یعنی انسپیکشن کرنے کی ذمہ داری ہو گئی۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانے میں، رسالے کا نام ہے زمانہ، مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، زاد راہ، نرملا، میدان عمل، گؤدان، بہت مشہور ناول ہے ان کا گؤدان، ٹھیک ہے۔ پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ تو ناول میں بھی ان کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افسانے میں بھی ان کا کام ہے۔ ایک افسانہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا نام ہے کفن، ضرور اسے پڑھیں، اگر موقع ملا تو شاید کل میں آپ کو کفن کا جو افسانہ ہے وہ پورا پڑھ کے سناؤں، اور اگر موقع ملا تو ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بوڑھی کاکی۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ دور ثانی کا مطلب دوسرا بچپن، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ تو بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی، یعنی وہ صرف چکھ سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں، اور ان کا رونا محض بسورنا تھا، یعنی آواز سے نہیں بلکہ منہ ہی ان کا بن جاتا تھا۔ وہ بآواز بلند روتی تھیں۔ اچھا، محض بسورنا نہ تھا، یعنی صرف وہ منہ نہیں بناتی تھیں بلکہ جب روتی تھیں تو کیسے روتی تھیں؟ تیز آواز سے۔ وہ بآواز بلند روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی۔ اس زمانے میں 150-200 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی طبیعت، یہ جو بدھ رام ہے یہ کون ہے؟ دراصل اس کا بھتیجا ہے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ روپا یقیناً کون ہوگی؟ بدھ رام کی بیوی ہوگی، امید ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بدھ رام جو ہے وہ بنیادی طور پر نیک آدمی تو ہے، لیکن صرف نیکی کب تک کرتا ہے؟ جب تک کہ پیسے خرچ نہ ہو۔ جہاں پیسے خرچ ہونے کا معاملہ ہے اس کو ذرا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کنجوس آدمی ہے، پیسے خرچ کرنے میں کھلے دل کا آدمی نہیں ہے۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔
بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے۔ اب مجھے اس کو پڑھنا پڑے گا، مجھے نہیں پتا تلک کیا ہے، میں اندازے سے بتا سکتا ہوں، انڈیا کے دوست بتائیں گے، یہ پروگرام انڈیا کے دوست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے بتا پائیں گے کہ یہ تلک سے کیا مراد ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں جیسے کوئی منگنی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جیسے منگنی میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے تو کوئی رسم کرنی پڑتی ہے اور رسم کے لیے لوگ آتے ہیں، گانے وانے گاتے ہیں، شاید وہاں پر بھی کوئی ایسا ہی رسم ہو رشتہ داری کے سلسلے میں، اس کو انہوں نے تلک کہا ہے، ٹھیک ہے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ لذت و آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھیں شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ اب دیکھیں آپ منظر کیا ہے، سب لوگ اپنی خوشیوں میں، گانے میں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ کہاں ہے، گھر کے ایک کونے میں ہے۔ اچھا وہ خاتون کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا سوائے اس بات کے کہ کھانا کیا ہے، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی ذائقہ، ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا، ایک ہی حص رہ گئی ہے، وہ ہے کھانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیے گا، مجھے لگا یہ ٹیڑھا ہوا ہے، روکیں۔ ٹھیک ہے، بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشمے خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں، یعنی کڑاہی کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چھن چھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹھوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی، ٹھیک ہے۔ کڑاہی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور کڑا جو ہے وہ کڑاہی چھوٹی ہوتی ہے اور کڑا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی، سراسیمگی کا مطلب جلدی میں، گھبرائی ہوئی۔ اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں، تو ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے کہا بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے۔ بالکل جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ ایک کام آپ کر رہے ہیں، دوسرا کام بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی تیسری بات کرنے لگتا ہے، کوئی چوتھی بات۔ اور جس گھر کے اندر کوئی تقریب ہو رہی ہو تو اس میں جو لوگ تقریب کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بیچارے سارے کاموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال کس کا ہے؟ روپا کا ہے۔ ذرا ڈھول مجیرا اتارو، آگے لکھتے ہیں جناب، ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکالنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔
یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ جل کیوں گئی؟ ویسی اتنی مشکلات میں ہے اور چاہ رہے کہ کسی پہ غصہ اتار دے، غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کوٹھری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تب ہی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ کس خیال سے؟ کہ لوگ دیکھیں گے کہ بڑھیا کو کھانے کو نہیں ملتا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اس سے آدمی کا غصہ اور بڑھتا ہے۔ نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھونستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، یعنی جو بچی ہے، بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہیں تھی۔ طفلانہ شوخی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جو چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں اس کو کہا ہے طفلانہ شوخی۔ وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے، مہمان سب کی سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا، بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی، مجھے بہت خوب پیار کریں گی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ایک دیکھیں بچی کا احساس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا، بوڑھی کے احساس کو بھی بیان کر دیا، اور جو روپا ہے اس کے احساس کو بھی بیان کر دیا۔ تو یہ کارنامہ ہے منشی پریم چند کا، کہ جب منشی پریم چند اپنا ناول لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، تو اس میں جو کردار ہیں ان کے احساسات کو بہت خوبی سے وہ بیان کرتے ہیں، اور منظر کو بہت خوبی سے بیان، آپ دیکھیں منظر بھی بیان ہو گیا، کڑھائی لگی ہوئی ہے، پوریاں تلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تلک آیا ہے، لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، خود روپا جو ہے وہ پریشان ہے، کسی اس کام میں، اس کام میں، اس کام میں۔ تو ہر کردار کو بھی بہت خوبی سے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منظر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، روپا آنگن میں سو رہی تھی، لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی، کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے تقریب وقریب ہو گئی ختم، سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جب بوڑھی کاکی کو وہاں سے بھگایا تو بعد میں اس کا سوچا تک نہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ نیند نہ آتی تھی، کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی، مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں ایک کتا اٹھ بیٹھا، لاڈلی کو ڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹھڑی کی طرف چل دی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ کیا پوچھا؟ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی،
5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حبس پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ تشبیہ کیسے دے رہے ہیں، جیسے تھوڑی سی بارش اگر ہو جائے کھل کے نہ ہو تو زمین سے بھی کیا بھپکا نکلنے لگتا ہے اور حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا، یعنی جو بھوک کی جو اشتہا تھی اور رغبت یا خواہش اور بھی تیز کر دیا۔ بولی نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ، جا کے اماں سے۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ یکا یک لاڈلی سے بولی میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی، اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتیلوں کے پاس بٹھا دیا، صحیح ہے، یعنی جہاں جھوٹے برتن رکھے ہوئے۔ اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتیلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ اب دیکھیے، اب منشی پریم چند کا جو لکھنے کا انداز ہے اور جذبات اور احساسات تک پہنچنے کا جو وہ آپ کو اس لائن سے مل رہا ہوگا کہ اب کاکی جو ہے وہ بوڑھی گھر کی مالکہ جس نے جائیداد بھی اپنے بھتیجے کے نام کر دی ہے، کھانے کو نہیں ہے اس کو، وہ آ کے کہاں بیٹھ کر کھا رہی ہے؟ جھوٹے برتنوں میں بیٹھ کر۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی، اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکی چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتیلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتیلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن سا ہو گیا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت، اور میرے کارن مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوا، روپا کے اندر۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا، یعنی کچن کا، اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی، صحیح ہے؟ یعنی فرشتے بھی اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا کون خوش ہوا؟ بوڑھی کاکی۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں کا مطلب جھڑکی، اور جو ہم بچوں کو ڈانٹتے وقت منہ سے الفاظ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھرکیاں، سب بھول جاتا ہے۔ بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ان کے ایک ایک روئیں سے، یعنی ایک ایک بال سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں، اور روپا بیٹھی یہ روحانی منظر دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں یہ افسانہ ختم ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس افسانے کے اندر عام گھر کا ایک منظر اور عام کرداروں کی احساسات سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی کہانی، جس میں سارے ممبرز کا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جڑنا، ان کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور بعض مواقعوں پر غصے کا اظہار کرنا، اور بعض مواقع پر اپنے غصے پر نادم ہونا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور بچی کا اپنا ایک احساس ہے، ٹھیک ہے، اور روپا کا اپنا ایک احساس ہے، اور جو کاکی ہیں ان کا اپنا ایک احساس ہے۔ یہ سارے تانے بانے لے کر اور منظر کشی کر کے اور احساسات کو جوڑ کر کتنی خوبی سے ایک کہانی جو ہے وہ منشی پریم چند صاحب نے ڈیولپ کی۔
ٹھیک ہے. بڑا مصنف جو ہے اس کی یہ علامت ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے کہانی بنتا ہے. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے فکشن, جب آپ اردو میں یا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں کہانیوں کا, کتابوں کا, تو ایک کہلاتا ہے فکشن. تو فکشن کا مطلب ہوتا ہے کہانی بننا. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کہانی بنتے ہیں تو بعض اوقات اس کہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنی جانب سے کوئی چیز ڈالیں. صحیح ہے. مطلب کہانی کی منظر کشی میں آپ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ عام طور پر وہ چیز نہیں ہوتی. تو اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے فکشن. اردو ادب کے اندر افسانہ نگاری بھی دراصل ایک فکشن ہی ہے, لیکن منشی پریم چند کا یہ خوبی ہے کہ وہ فکشن بیان کرتے ہیں, لیکن اس فکشن کے اندر سارا جو رنگ ہوتا ہے اور اس کے سارے جو تانے بانے ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں, وہ اسی معاشرے. ٹھیک ہے. مطلب ان کی کہانیوں سے آپ کو چولہے سے اٹھتا ہوا دھواں بھی محسوس ہوگا. ان کی آپ نے دیکھا جب وہ سو کے اٹھی, کون, روپا نہیں, اس کی لاڈلی تو یہ احساس لے کے بیٹھی تھی نا کہ کاکی نے کچھ نہیں کھایا ہے, اس کو میں اپنی پوریاں لے جا کے دوں گی اپنی حصے کی. لیکن جب وہ اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور نیم کا درخت ہے, نیم کے درخت کو دیکھ کے وہ ڈر گئی, کیونکہ رات کے اندھیرے میں ایک درخت کھڑا ہو تو لا محالہ کسی کو, بچے کو ڈر لگتا ہے. اچھا, پھر اس نے کہا کہ کتا جاگ گیا. صحیح ہے. آپ یہ احساس سے پتہ نہیں گزرے, آپ رات کے 2 بجے کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور سناٹا ہو, کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کو خوف آتا ہے. لیکن اگر آپ وہاں کسی بکرے کو, کسی بکری کو, کسی کتے کو دیکھ لیں جاگتا ہوا, تو آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور جاندار بھی یہاں موجود ہے. ورنہ جنات کا خوف, احساس ہوتا ہے, ڈر. ہاں, تابش کو کتے کو دیکھ کے زیادہ ڈر لگتا ہے. تو اس لیے کہ تابش کو سب سے زیادہ خوف کس سے آتا ہے؟ کتے سے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر کتا نہ ہو تو پھر بھی صحیح ہے, اگر کتا ہوگا تو اور ڈبل ڈر ہو. لیکن یہ وہ کتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کاٹے گا, وہ آپ کو جانتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا پلا ہوا کتا ہو اور آپ خوف کے عالم میں ہوں کہ سب سو رہے ہیں, رات اندھیری رات ہے اور جنات کا آپ کو ڈر ہو, ایسے میں آپ کا کتا آپ کے ساتھ ہو, تو یہ جو کتا ہوگا کیا یہ آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا یا حوصلہ دے گا؟ دیکھیے کتنی خوبی سے انہوں نے اس احساس کو, کہ جب وہ بچی اٹھتے کے ساتھ اس کو ڈر لگا تو پہلے تو, لیکن جب اس نے دیکھا کہ کتا جاگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈھارس ہوئی. تو یہ احساس بھی انہوں نے کتنی عمدگی سے, بہت سادگی سے قلم اٹھا کر جو ہے وہ بیان کر دیا. میں منشی پریم چند کو جب بھی پڑھتا ہوں بہت دل جو ہے نا میرا اندر سے بہت مسرت میں اور خوشی میں آ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں, معاشرے کی چھوٹے چھوٹے احساسات کے اوپر قلم اٹھاتے ہیں اور انتہائی خوبی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. کل اگر موقع ملا تو میں آپ کو منشی پریم چند کا ایک افسانہ ہے کفن, وہ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو کم از کم یہ والا افسانہ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک افسانہ اور ان کے ذہن میں رہ جائے.